آج ہم ایک سیرین رائٹر نجات عبد الصمد کی ایک بہت پیاری پوئم وین آئی اوور کم ود ویکنیس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو نجات عبد الصمد کے بارے میں بتا دوں۔ شی واز اے سیرین رائٹر، وہ سیرین رائٹر تھیں، ٹرانسلیٹر تھیں، ایز ویل ایز شی واز اے گائناکولوجسٹ۔ ان کا یہ جو ورک ہے وین آئی اوور کم ود ویکنیس، بیسیکلی یہ سیرین لینگویج میں لکھا گیا ہے اور اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروایا ہے ایک انگلش ٹرانسلیٹر نے جس کا نام تھا ڈاکٹر گدا الترش۔ اب ہم اس پوئم کی سمری کی طرف چاہتے ہیں۔ یہ جو پوئم ہے وین آئی اوور کم ود ویکنیس، بیسیکلی یہ پوئم ریفر کرتی ہے سیرین سول وار کو۔ سیریا میں جو سول وار ہوئی تھی فرام 2011 ٹو 2019، اس کے جو بھی کانسیکوینسز پبلک کو فیس کرنے پڑے تھے، یہ پوئم ان کانسیکوینسز پر بیسڈ ہے۔ پوئٹس کہتی ہیں کہ میں اپنے ڈیواسٹیٹڈ ہارٹ کو بینڈیج کرتی ہوں، میں اپنے زخمی دل پر مرہم لگاتی ہوں۔ کس چیز سے؟ اس عورت کے پین سے، اس عورت کی تکلیف سے جو بہت زیادہ ہارڈ شپس فیس کرنے کے باوجود بھی صبر کیے بیٹھی ہے۔ وہ عورت جو سیریا سے تعلق رکھتی ہے، شام سے بلونگ کرتی ہے اور وہ بہت برے حالات میں ہے۔ میں اس کی تکلیف دیکھ کر، اس کا درد دیکھ کر، اس کی پریشانی دیکھ کر اپنی تکلیف کو بھلا چکی ہوں۔ وہ عورت جو بہت زیادہ ہارڈ شپس کے باوجود بھی اس وقت پرسسٹنٹ ہے، وہ عورت جو ملٹیپل ٹف ٹائم دیکھنے کے باوجود بھی اسٹریٹ کھڑی ہے۔ اس سیرین لیڈی نے سورو فیس کیے ہیں، پاورٹی، ان ایمپلائمنٹ، ڈسپلیسمنٹ اور پتہ نہیں کیسے کیسے ہارڈ شپس اس نے فیس کیے ہیں۔ اس کے باوجود وہ عورت صبر کیے بیٹھی ہے۔ یہاں پر پوئٹس کہتی ہیں کہ وہ عورت شام سے بلونگ کرتی ہے، جہاں پر وہ اپنے گھر والوں کی لاسٹ رائٹس پرفارم کرنے کے بعد، یعنی اس کے گھر میں جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی لاسٹ رسومات پرفارم کرنے کے بعد اپنی نارمل روٹین کی طرف واپس آ جاتی ہے۔ وہ اس طریقے سے اپنے روٹین کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ عورت اپنے آپ کو مصروف کر لیتی ہے آگے آنے والے وقت کے لیے کہ بھئی اب سردی آنے والی ہے، اور وہ ووڈی برانچز جمع کرنے میں لگ جاتی ہے تاکہ وہ آگے آنے والی ٹھنڈ سے خود کو بچا سکے۔ وہ کسی بھی درخت کو، کسی بھی لائیولی کریچر کو کاٹتی نہیں ہے، وہ کسی کی لکڑیاں چراتی نہیں ہے، جبکہ وہ خود چھوٹی چھوٹی برانچز جمع کرتی ہے۔ وہ اپنے اس کام سے تھکتی نہیں ہے۔ وہ خود کو کسی دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں بناتی کہ کسی کی چیریٹی پر، کسی کی زکوٰۃ پر خود کو ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ وہ خود کو سرنڈر نہیں کرتی کہ نہیں میں یہ ہیوی ویٹ نہیں اٹھا سکتی، نہیں میں یہ ہیوی کام نہیں کر سکتی۔ وہ ہمت نہیں ہارتی ہے۔ دین پوئٹس کہتی ہیں کہ میں اپنے ہارٹ کو بینڈیج کرتی ہوں، میں اپنے اس زخمی دل کے اوپر مرہم لگاتی ہوں اس لڑکے کے فرم ڈٹرمینیشن سے، اس لڑکے کی ہمت سے جسے بہت زیادہ سٹک کے ساتھ مارا گیا ہے کہ اس کی باڈی سے بلڈ فلو ہونے لگا ہے۔ میں اپنے دل کو بینڈیج کرتی ہوں اس چھوٹے بچے سے جو سخت سردی میں کیمپ میں سٹے کر رہا ہے، جس کے ایک پاؤں میں کالا جوتا ہے چھوٹا سا، اور دوسرے پاؤں میں ایک بلو سینڈل ہے لیڈی کی، اور سٹل وہ بچہ خوش ہے اور وہ امیجن کر رہا ہے کہ اس کے آس پاس بٹر فلائز ہوا میں اڑ رہی ہیں اور وہ ان لٹل کریچر کو دیکھ کر گانے گا رہا ہے۔ دین ہمیں پوئٹس کہتی ہیں کہ میں اپنے ہارٹ کو بینڈیج کرتی ہوں جمی ہوئی درخت کی جڑوں سے، جو اب بھی ارادہ رکھتی ہیں کہ جب ہمارے پاس مارچ اور اپریل کا ٹائم پیریڈ آئے گا تو ہم دوبارہ بلوم آؤٹ ہوں گے۔ پوئٹس کہتی ہیں کہ میں اپنے دل کو بینڈیج کرتی ہوں اپنے دماغ سے، اپنے ایموشن کو بینڈیج کرتی ہوں اپنے لاجک سے، جو اب بھی اتنی تکلیف کے باوجود بھی افیکٹ نہیں ہوا ہے آس پاس کے ماحول سے۔ میں اپنے دل کو بینڈیج کرتی ہوں اپنی وینز سے، اپنی کیپلریز سے، جن سے اب تک خون اس زمین پہ نہیں گرا۔ میں ٹریبیوٹ کرتی ہوں اپنے مارٹیئرز کو جنہوں نے اپنے خون سے اپنے ہوم لینڈ کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ میں بینڈیج کرتی ہوں اپنے ہارٹ کو اس خوبصورت ویژن سے، وہ ویژن جو ہوم لینڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اینڈ میں اس پوئم کی لاسٹ لائنز ہیں، آئی بینڈیج مائی ہارٹ ود ڈیتھ بٹ ناٹ ہیوملیشن، یعنی میں اپنے ہارٹ کو بینڈیج کرتی ہوں ڈیتھ کے ساتھ لیکن ذلت کے ساتھ نہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ پوئم سیرین سیول وار کی سچویشن کو ڈپکٹ کرتی ہے کہ وہ جو ہمارے پاس 9 ایئرز کے سپین کی وار تھی، اس ٹائم پیریڈ میں وہاں کے لوگوں نے کیا کیا حالات فیس کی۔